الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے میاں بیوی کے بارے میں سوال جواب۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نیک بیوی کا واقعہ۔ سوال: نیک بیوی کا کوئی واقعہ سنا دیجیے۔ جواب: حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے۔ ایک بار آپ کو حضر موت سے 7 لاکھ درہم موصول ہوئے تو رات بھر بے چین رہے۔ آپ کی زوجہ نے پوچھا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ فرمایا، میں رات سے فکر مند ہوں کہ وہ شخص اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوگا جو اس حال میں رات گزار رہا ہو کہ اس کے گھر میں یہ مال موجود ہو۔ سعادت مند بیوی نے عرض کی، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ اپنے نادار دوستوں کو کیوں بھول رہے ہیں؟ صبح ہوتے ہی انہیں بلا کر یہ سارا مال ان میں تقسیم کر دیجئے۔ نیک بخت بیوی کی یہ تجویز سن کر آپ رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے اور فرمایا، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ واقعی نیک باپ کی نیک بیٹی ہیں۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے مہاجرین و انصار صحابہ کرام علیہم رضوان میں سارا مال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی ان زوجہ محترمہ کا نام حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہے، جو امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں۔ اللہ اکبر! ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سخاوتیں ایسی تھیں، ہمارے پاس پیسے آ جائیں تو خوشی کے مارے بے چین ہو جائیں، جبکہ ان حضرات کے پاس جب دولت آتی تو صدمے کے مارے ان کی حالت مضطرب ہو جاتی کہ یہ دولت کہاں سے آ ٹپکی، اب میں اس کا کیا کروں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اور ان کی زوجہ محترمہ بھی ماشاء اللہ کیسی نیک عورت تھیں۔ وہ دور ہی نیکوں کا دور تھا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کیا میاں بیوی جنت میں یکجا ہوں گے؟ سوال: کیا میاں بیوی دونوں جنت میں ایک ساتھ رہیں گے؟ جواب: جی ہاں، اگر میاں بیوی کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو یہ دونوں جنت میں ساتھ رہیں گے۔ اگر ان میں سے کسی کا معاذ اللہ ایمان سلامت نہ رہا تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو جنت میں جائے گا اس کا کسی دوسرے جنتی سے نکاح ہو جائے گا۔ اپنی زوجہ سے اچھا سلوک کیجیے۔ سوال: اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں تم زن مرید بن گئے ہو، اس کا کیا حل ہے؟ جواب: اگر کوئی شخص خوف خدا کے باعث اپنی زوجہ سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے یا اس سے نرم برتاؤ کرتا ہے اور لوگ اسے زن مرید ہونے کا طعنہ دیتے ہیں تو یقیناً یہ اس کی دل آزاری کا سبب ہوگا، لیکن شوہر کو چاہیے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھے، لوگوں کے کچھ بھی کہنے پر دل برداشتہ نہ ہو اور ہرگز اپنے رویے میں تبدیلی نہ لائے، بلکہ مزید نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ فی زمانہ لوگوں کے انداز یکسر بدل چکے ہیں، خصوصاً اپنی زوجہ کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی ناگفتہ بے ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ اپنی زوجہ سے معافی مانگنا اپنی کسر شان سمجھتے ہیں، حالانکہ بیوی پر ظلم کیا ہو تو معافی مانگنا واجب ہے،
انہیں چاہیے کہ اپنی زوجہ سے معافی تلافی کرتے رہا کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ ظلم کیا ہوگا تو ہی معافی مانگی جائے گی، بلکہ احتیاطی معافی مانگ لی جائے تب بھی حرج نہیں، بلکہ احتیاطی معافی مانگنا میاں بیوی کے درمیان محبت میں اضافے کا سبب ہے۔ الحمدللہ میرا معمول ہے، میں احتیاطی معافی مانگتا رہتا ہوں۔ جیسے کوئی بڑی رات یا بڑا دن آتا ہے تو میں معافی تلافی کی ترکیب بنا لیتا ہوں۔ اس سے ہرگز کسی کی شان میں کمی نہیں آتی اور نہ ہی کسی کی عزت کم ہوتی ہے۔ سوال: کیا بیوی شوہر کی جھوٹی چائے پی سکتی ہے؟ جواب: دونوں ایک دوسرے کا جھوٹا پی سکتے ہیں۔ سوال: آج کل گھر میں انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے میاں بیوی میں طرح طرح کے مسائل بلکہ طلاق تک ہو جانے کی اطلاعات ہیں، کوئی حل ارشاد فرما دیجئے۔ جواب: انٹرنیٹ کے بیجا استعمال میں اپنی اور گھر کی بربادی ہے، لہذا گھر چلانے کے لیے میاں بیوی کو اس کے زیادہ استعمال سے بچنا ہوگا۔ اگر بیوی نیٹ استعمال کر رہی ہو اور اسی وقت اسے شوہر کہے کہ مجھے چائے بنا کر دے دو تو اسے چاہیے کہ لبیک کہتی ہوئی اٹھے اور ہاتھوں ہاتھ چائے بنا کر پیش کر دے۔ اگر اس وقت نہیں اٹھے گی تو گھر کیسے چلے گا؟ بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر بیوی شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی تو آپس میں منہ ماری ہوتی رہے گی، عورت سامنے سے جواب دے گی تو پھر دنیا کی بربادی کے ساتھ آخرت کی تباہ کاری بھی ہوگی۔ ہر فریق سامنے والے کی غلطیاں ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، جھوٹ، غیبت، تہمت اور دیگر گناہوں کے دروازے کھلیں گے۔ مثلا بیوی کہے گی کہ مجھے مار پیٹ کر کے ظلم کرتا ہے، کھانا اور خرچی نہیں دیتا۔ جواب میں شوہر کی طرف سے بھی الزامات کی بوچھاڑ ہوگی اور اس جنگ کا نتیجہ معاذ اللہ طلاق یا جدائی پر ہوگا۔ بس اللہ پاک مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ سوال: بعض لوگ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوانے کے لیے عملیات کرواتے ہیں۔ اگر بیوی پر اس جادو کے اثرات ہوں جس کے باعث شوہر کے گھر آنے پر اس کا سانس بند ہونے لگے تو اس مسئلے کا کیا حل کیا جائے؟ جواب: عملیات کرنے والے میاں بیوی میں جدائی ڈلوانے کے لیے بھی عملیات کرتے ہیں، مگر یہ بات ثابت کس طرح ہوگی کہ کسی نے اس پر کچھ کروایا ہے یا فلاں رشتہ دار نے کروایا ہے؟ بعض عامل جادو کروانے والے کے بارے میں کچھ اشارہ دے دیتے ہیں یا اس کے نام کا پہلا حرف بتا دیتے ہیں۔ اب اگر اتفاق سے کسی رشتہ دار کا نام اسی حرف سے شروع ہوتا ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی کی جاتی ہے کہ یہی جادو کروانے والا ہے، حالانکہ اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یوں عامل آپس میں لڑوا دیتے ہیں۔ شوہر کے گھر بیوی کی سانس رکتی ہے تو جب تک شرعی ثبوت نہ ہو کسی کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ فلاں رشتہ دار عمل کروا کر جدائی ڈلوا رہا ہے۔ بابا جی کا کہہ دینا شرعی ثبوت نہیں کہلاتا۔ بیوی جب بھی شوہر کے گھر جاتی ہے بیچاری کا سانس رکنے لگتا ہے تو اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، نفسیاتی اثر بھی ہو سکتا ہے، جبکہ ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہو کہ شوہر کے گھر جاؤں گی تو میرا سانس رکے گا کیونکہ فلاں دن بھی سانس رک گیا تھا۔ حالانکہ ایک بار ایسا ہو جانا بار بار ایسا ہونے کی دلیل نہیں۔ ممکن ہے اس دن کہیں سے سیڑھیاں چڑھ کر تھکی ہاری شوہر کے گھر گئی ہو جس کی وجہ سے سانس پھول گیا ہو اور اتفاق سے رکنے لگا ہو، تو اس واقعے کو دلیل بنا کر یہ کہہ رہی ہے کہ شوہر کے گھر میرا سانس رکتا ہے۔ یاد رکھیے نفسیاتی اثر کے بڑے اثرات ہوتے ہیں اور بندے کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ یوں ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا